رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم علماء کرام، معلمات مدرسہ، عزیز طالبات اور میری معزز مائیں اور بہنیں، اللہ کا کرم ہے کہ آج اس مدرسے میں آنے اور ہمارے طالبات کے پروگرام کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اس وقت چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدرسے جو چل رہے ہیں یہ دین کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے. دین کی حفاظت کے لیے یہ مدرسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ مدرسوں کے بارے میں آپ دیکھیے یہ کتنا اہم اور کتنا اہم کام کرتے ہیں. یہ ذرا سوچئے. تو میں ضروری باتیں بتانے سے پہلے میں مدرسے کے ذمہ دار حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ حالات کے خطرناک ہونے کے باوجود الحمدللہ بچوں کی اصلاح اور تربیت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ یہ مدرسہ انوار التوحید تقریباً 20 سال سے کام کر رہا ہے. اور ایک ایسے علاقے میں جہاں توحید کی بہت سخت ضرورت ہے، ایسے مدرسے میں بچیوں کی صحیح تربیت کی جاتی ہے. اور یقینی بات یہ ہے کہ یہ بچیاں مختلف جگہوں سے آتی ہیں، مختلف ماحول سے آتی ہیں. جب ہمارے پاس یہاں پڑھیں گی تو انشاءاللہ توحید کی روشنی کو پورے علاقے میں پھیلائے گی. بچیوں کی تربیت اس حیثیت سے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک بچی اگر سدھر جائے تو اپنے پورے خاندان کو انشاءاللہ سدھار سکتی. لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میں بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا نیکی کے کام کرنے اور برائیوں سے روکنے میں عورتوں کی کیا قیمت، کیا ان کی خدمتیں ہیں، میں ابھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو پہلے مدرسے کے ذمہ داروں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں. اور بیچ میں حالات وغیرہ کچھ ایسے آ گئے تھے جس کی وجہ سے گویا مدرسہ بند کر دیا گیا تھا. الحمدللہ اب دوبارہ یہ کام شروع ہوا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. مدرسے میں پڑھنے والے
بچوں اور بچیوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ دوسری بات مدرسے کے ذمہ داروں سے کہ ماشاءاللہ بچیوں نے مختلف عنوانوں پر بڑی ہمت کے ساتھ تقریریں کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدرسے کے معلمات اور اساتذہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماشاءاللہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے ماحول سے آنے والے بچیاں یہاں ٹھہر کر اللہ اس کے رسول کی بات بغیر کسی جھجک کے پیش کر رہی تھی کرنا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو یقیناً میں تمام معلمات اور تمام اساتذہ کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ ہماری بیٹیاں قوم و ملت کی ایک امانت بنے، اور اپنے معاشرے میں نیکی کے پھیلانے، برائیوں کو روکنے کے لیے وہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اور یہ مدرسہ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہاں پر 4-5 سال کی یہ تعلیم ہے، عالمیت تک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات سے ہماری بہت سی بہنوں نے گویا مدرسے سے فراغت بھی حاصل کی۔ اب گویا آپ کے سامنے ذمہ داری ہے، ابھی آپ کو جو سرٹیفکیٹ کے انداز میں کاغذ دیا جائے گا، یہ کاغذ معمولی بات نہیں ہے، یہ گویا آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اب اس قابل ہیں کہ اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اور جہاں آپ رہتی ہیں وہاں پر اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، توحید کو پھیلائیں، شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہماری بہن سدھر جائے تو ماشاءاللہ وہ پورے گھر کو سدھار سکتی ہے، پورے ماحول کو سدھار سکتی ہے، پورے علاقے کو سدھار سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ آپ جس گھر میں آپ جائیں گی وہ گھر کے ماحول کو سدھار سکتی ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ ایسے مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں اپنے گھروں کو سدھار دیں، اپنے ماحول کو سدھار دیں، اور اپنے سسرال کو انہوں نے سدھار دیا۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں پر محنت کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے بہت سے مثالیں ہیں ایسے مدرسوں میں پڑھنے والی بہت سی بچیاں جہاں بھی گئیں الحمدللہ انہوں نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مدرسے انوار التوحید کی طالبات بھی اپنے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، برائیوں کو دور کریں گے، اور جو شرک، بدعت اور غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اسے دور کرنے کی اللہ کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، اور اللہ تعالیٰ سچی نیت کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی توفیق دے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ سنوارے گا، آخرت بھی اللہ سنوارے گا۔ آپ جس گھر میں جائیں گی اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پورے ماحول کو سدھارے گا۔ میں اب زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ایسی مثالیں ہیں کہ ہماری بچیاں جہاں جہاں گئیں، جن جن علاقوں میں گئیں، بدعتی قسم کے لوگوں کو الحمدللہ سدھار دی۔ ایک ایک بچی جو ہے تقریباً 10 افراد کو وہ سدھار دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ آپ لوگوں سے یہ کام لے، یہ بہت بڑی آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ گویا آج سے گویا اس قابل آپ بنے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور تقریر کرنے والوں کے لیے کوئی بھی بات ہے تو دیکھیے، کبھی بھی یاد رکھیے تقریر سے پہلے تیاری،
آپ کیا بولنا چاہتی ہیں؟ مثلاً توحید پر بولنا چاہ رہی، شرک کے خلاف بولنا چاہ رہی، پہلے تیاری کے لیے اچھی کتابیں ہمارے پاس، خطبات کی کتابیں ہمارے پاس۔ مدرسے کے ذمہ داروں سے میں یہ کہوں گا کہ جو بچیاں فارغ ہوتی ہیں ان کو ایسی کتابیں جو خطبات ہیں، مثال کے طور پہ اسلامی خطبات مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پرانی کتاب ہے، آج بہت سے خطبے آ گئے، بہت سے عربی کے خطبے بھی ہیں، ترجمے کر بھی آ گئے ہیں آج کل، لیکن یہ خطبات ہر عنوان پر آپ کو قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، واقعات آپ کو ملیں گے، ایک عنوان پر پہلے آپ تیاری کریں گے، اس کے بعد آپ پیش کریں گے، اور پیش کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب بیٹھے ہوئے پورے عالم ہیں، یہ سمجھنا کہ میں ایک ہی عالم ہوں اور یہ تمام کے تمام جاہل ہیں۔ یہ بات اگر سمجھے یہ لوگ علماء ہیں، بڑے بڑے ہیں، تو بات نہیں پیش کر سکتے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی بات ہے توحید پر اگر آپ شروع کریں آخر تک توحید، قرآن پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے، سچے واقعات آپ پیش کیجئے، نماز کے بارے میں شروع کریں تو پورا نماز، ایسا نہیں ہونا کہ نماز پر شروع کر رہے ہیں آپ، بیچ میں نکاح کے بارے میں بول ڈالے، بعد میں جنازے کے بارے میں بول ڈالے، اس کے بعد ایسا بول ڈالے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی تقریر صحیح نہیں، آپ نے تیاری نہیں کیا۔ ہمت کے ساتھ شروع میں پہلے ایک آیت لائیے، ایک حدیث آپ لائیے اور ایک واقعہ پیش کیجئے، بعد میں آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک آخری بات مدرسے کے ذمہ داروں سے یہ بات ہے کہ اب چونکہ مدرسہ یعنی درمیان میں بند ہونے کے بعد اب جب مدرسہ کھلا ہے تو مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے، آپ کی جو کمیٹی ہے، علماء وغیرہ جو ہیں ان کو بٹھائیے، پوری جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ جو نصاب ہمارے مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے اس پر نظر ثانی کیجیے، اسے دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز کم ہے، اس میں کیا بڑھانا چاہیے، کیا اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کہ کمیٹی آپ کی جو بھی ذمہ دار ہوں گے بیٹھیں گے، یعنی ذمہ دار کا مطلب یہ کہ ایک تو ذمہ دار ہیں جن کا کام مالی فراہم کرنا، مال وغیرہ فراہم کرنا، مدرسے کے ضروریات کے انتظامات کرنا، دوسری کمیٹی تعلیم سے متعلق پڑھنا پڑھانا، کیا پڑھائیں گے، کون سے سال میں کون سی کتابیں پڑھائیں گے، قرآن کی کون سی صورتیں پڑھائی جائیں گی، یہ علماء اس سلسلے میں بات کریں گے۔ آپ کا سلیبر نصاب پہلے بنایا جائے، اب اس کے بعد اب وہ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ نصاب اگر مکمل نہیں ہے، تعلیم اگر برابر نہیں ہے تو جیسے بچیوں کو فائدہ ہونا ویسا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ 2-3 باتیں میں مدرسے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سی بچیوں نے الگ الگ عنوانوں پر ہمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، بغیر کسی جھجک کے انہوں نے یہ پیش کیا۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کام لے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور مدرسے والوں کو میری جو بات ہے کہ پہلے اس کو منظم کرنا، اس کے بعد اس کا سلیبس وغیرہ دیکھنا، اس کے بعد باقاعدہ جیسا چل رہا پہلے سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ درمیان میں فاصلہ آ گیا، گیپ آ گیا، اس کے بعد آپ نے شروع کیا، الحمدللہ شروع کیے ہیں تو اتنے بچے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے مفید بنانے کی کوشش کیجیے۔ اچھا چلیے، اب میں سارے لوگوں سے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا آئیے، پہلے 2 باتیں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے، اور یہاں پہ ذمہ دار حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سامنے بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں مدارس کی اہمیت کیا ہے، مدارس کا سلسلہ کہاں سے، مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔
مدرسے ہے وہ کیا ہو رہا آج کل، الگ الگ کانوینٹ آ رہے، فلاں آ رہے، یہ آ رہے، وہ سب آ رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آج کل تعلیم کا ماشاءاللہ اچھا سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں میں احساس پیدا ہوا ہے، اور ہر جگہ مدرسے، اسکول، کانوینٹ فلاں فلاں بنتے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات۔ اب یہاں پر دیکھیے، آئیے ذرا اندازہ لگائیے گا، ذرا میری باتوں کو ذرا غور سے آپ سنیے، مہربانی کر کے ذرا بیچ میں باتیں بند کر دیجئے، تقریر کے بعد اگر ہونا تو ہم سب مل کے بات کر لیں گے۔ ذرا اب پہلے میں کیا بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا، یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، ایک نئی چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ معلوم ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ سب سے پہلا مدرسہ عرش پر بنا۔ پڑھانے والے اللہ تعالیٰ، پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ پڑھے کون تھے؟ ہاں، سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ عرش پر بنا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھانے والے استاد کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ اللہ کیسا پڑھتے؟ اللہ پڑھاتے نا۔ اب ٹیچر کلاس میں آ کے پڑھاتے کہ ٹیچر تمہارے گنے پڑھتے، کیسا کرتے؟ تمہارے ٹیچر تمہارے گنے پڑھتے کیا؟ پڑھاتے تمہارے کو۔ اچھا یہاں دیکھیے، سب سے پہلا مدرسہ عرش پر بنا، پڑھانے والا اللہ تھا اور پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو ساری چیزیں وہاں پہ دیا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے، ذرا دیکھیے، جہاں دینے والا، جہاں تعلیم دینے والا ہو استاد ہے، اور جہاں پڑھنے والے ہیں اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا مدرسہ ذرا آپ آئیے، دوسرا مدرسہ کہاں بنا؟ مکے میں غار حرا، جو پہاڑ پر ایک غار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے وہ غار میں جا کر رہتے تھے، اور وہاں پر یہ سوچتے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کیسا کروں، کیا کروں، آپ وہاں پہ سوچتے تھے۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو اب گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب تو دیکھیے دوسرا جو مدرسہ بنا یہاں پہ غار حرا میں مدرسہ بنا، پڑھانے والے حضرت جبرائیل تھے اور پڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اس کے بعد تیسرا مدرسہ، مکے میں صفا غرا کا جو پہاڑ ہے اس کے نیچے ایک صحابی کا مکان تھا جن کا نام تھا ارخم۔ تمام لوگ جو بھی مسلمان ہوتے وہ گھر میں جمع ہوتے، چونکہ وہ پہاڑ کے بادو میں، پہاڑ کے نیچے تھا، امن کی جگہ تھی، تو وہاں پہ کیا ہوتا، پورے لوگ جمع ہوتے۔ تو گیا پڑھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پڑھنے والے جو مسلمان ہوتے وہ صحابہ وہاں پر تھے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے۔ اب یہاں سے پڑھ کر لوگ آگے گئے، بڑھتے گئے، دنیا میں تعلیم پھیلاتے گئے۔ اب یہاں پر اب چوتھا مدرسہ جو تھا، یہاں پر اب آئیے دیکھیے، ایک تو ارخم میں مدرسہ بنا، جس کے بعد چوتھا مدرسہ جو آپ کے پاس آیا مدینہ منورہ میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مسجد نبوی بنائی گئی، تو وہاں پہ ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہتے تھے۔ وہ چبوترے پر کچھ غریب لوگ رہتے تھے، تو گویا ان کا کام یہ ہوتا پڑھنا۔ پڑھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پڑھنے والے جو مسلمان ہوتے تھے 60-70 کی تعداد تھی، یہ لوگ
پڑھتے. اب یہ لوگ پڑھ کر پوری دنیا میں آگے بڑھے, پوری دنیا میں گئے, پوری دنیا کے اندر انہوں نے علم کو پھیلایا. اچھا تو اس کے بعد ذرا آئیے اب 5واں مدرسہ آپ دیکھیں گے. 5واں مدرسہ امہات المومنین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پورے کے پورے پڑھانے والے. کتنے بیویاں تھے؟ کتنے بیویاں تھے اللہ کے رسول کو؟ منہ سے بولو, ہاتھ اشارہ کرے تو کیسا؟ کتنے؟ 11 تھے. بعد میں کتنے بیویاں؟ 9 بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی. بعد میں انتقال ہو گیا, 2 کے چلی گئی, انتقال چھوڑ دو, 11 میں اب 9 بیویاں. تو مطلب یہ ہو رہا یہ اللہ کے رسول کی بیویاں جو تھی یہ پوری معلمات تھیں, پورے ٹیچرز تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پڑھتے تھے, اللہ کے رسول سے یہ سیکھتے تھے, پورے امت کے لوگوں کو یہ پڑھاتی تھیں. تو مطلب یہ ہوا ایک ہی وقت میں ماشاءاللہ 9 مدرسے تھے. 9 مدرسے تھے. سمجھ میں آ رہا نا میں کیا بول رہا ہوں؟ 9 مدرسے تھے وہاں پہ. کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آتے اللہ کے رسول کی بیویوں میں کسی سے پوچھتے, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ کیا کرتی تھی, لوگوں کو بتاتی تھی. اچھا تو چلیے اس کے بعد یہاں پہ کیا کرا اللہ کرا, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تو تمہارے گھر میں اللہ کی کتاب جو پڑھی جاتی ہے, اللہ کے نبی پڑھتے ہیں, آپ تم سیکھو, لوگوں کو سکھاؤ. اور اللہ کے رسول جو باتیں بتاتے ہیں تم سیکھو اور بتاؤ. اور امہات المومنین کہا گیا. کسے بولتے ہیں؟ بولے تو ماں, امہات مائیں. مطلب یہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری ماں ہیں, ہماری اماں ہیں. اور اللہ کے رسول ہمارے باپ ہیں. اللہ کے رسول ہمارے باپ ہیں. اور ام المومنین کو کہا گیا. اب ام الماں ہے, ماں کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر گویا ان کا مرتبہ. اچھا کوئی بھی آتے تو ایک وقت میں ماشاءاللہ 9 مدرسے وہاں پر چلتے تھے. اچھا تو چلیے ذرا اب اس کے بعد آئیے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے مدرسے بنے. انگریز اپنی حکومت کے زمانے میں بہت پریشان رہتا تھا, انہیں کسی چیز سے بھی ڈرتا نہیں تھا انہیں. یہ چھوٹے جو بچے آتے, چھوٹی جو بچیاں آتی, چھوٹے بچے جو جا کے پڑھتے تھے, الحمدللہ اللہ ہمارے علماء پہ رحم کرے, ایک گھر میں ایک مدرسہ بنائے, ایک گھر میں ایک مدرسہ بنائے. ہر جگہ گویا تعلیم کا سلسلہ. اور اس سے انگریز جو ہے برطانیہ والے جہاں یہاں پہ حکومت کر رہے تھے, سب سے زیادہ ان کو پریشانی یہ مدرسوں سے تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی لوگوں کو یہ مدرسوں سے پریشانی ہے, کیونکہ یہ پڑھنے والے بچیاں صحیح پڑھیں گے, صحیح بات لوگوں کے سامنے لا کر سنائیں گے. تو اب اسی واسطے ہم یہاں پہ ذرا غور کر کے آپ دیکھیے, ذرا یہاں پہ دیکھنا ہے ہمارے علماء جو خدمتیں کیے مسجدوں میں, خدموں میں, اسکولوں میں کرے, ان کی اتنی خدمتیں ہیں کہ ان کو ہم بھلا بھی نہیں سکتے, ان کا بدلہ بھی ہم دے نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا. اب یہ مدرسے جو ہیں, یہ مدرسوں کا کام نوکری دلانا نہیں ہے. نوکری دلانا اللہ دیتا, اللہ پیدا کرا, اللہ دیتا. رزق کون دیتا؟ کون کھلاتے؟ اللہ کھلاتا, اللہ دیتا. کوئی انسان دیتا کیا؟ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ دے رہا. اب اللہ تعالیٰ پیدا کرا, اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے بعد یہ ہے, مدرسہ چلانے والے جو بھی ہیں ان کے لیے ضروری یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا مدرسہ انوار التوحید میں قابل بچے نہیں آ رہے ہیں, بڑے ہوشیار بچے نہیں آ رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. اب اتنے ہیں سب ماشاءاللہ, اللہ سب کو اچھا رکھے. اللہ کسے کیا بنائے گا, کس سے کام لے گا, اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں کہ قابل آدمی نہیں آ رہے ہیں, یہ نہیں ہونا. دنیا میں کالج بنتے ہیں, بڑے یونیورسٹیاں بنتے ہیں,
کیا ہر کالج سے فارغ ہونے والا کوئی بڑا آدمی بنتا ہے؟ کوئی ایک آدمی ہوگا. اب اتنے سب لوگوں کے اندر کون کیا ہونے والے اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیے مدرسے کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے قریب میں اللہ کے نبی نے کہا علم اٹھا لیا جائے گا. مطلب یہ ہے بڑے بڑے علماء دنیا سے انتقال کر گئے تو اب ان کی جگہ لینے والے کون ہوں گے؟ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہوں گے. اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیے حق کو بتانا، توحید کو بتانا، شرک کو بتانا، غلط چیز کو بتانے والے کون ہوں گے؟ مدرسوں میں پڑھنے والے یہ لوگ بتائیں گے. تیسری بات یہاں پر یہ مدرسے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. تو میں ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں قابل بچے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں نہیں، کون بھی آ رہے ہیں، اللہ آپ کو کام کرنے کا موقع دیا، سچے دل سے آپ کام کیجئے، اللہ برکت دے گا. اور کون سے جتنے بڑے علماء دنیا میں آئے سب یہ مدرسوں میں پڑھے، جتنی بڑی بڑے عالمہ عورتیں گزری سب یہ مدرسوں میں پڑھے. اچھا تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے علماء ہیں اور ذمہ داروں سے بھی میں کہوں گا ہماری نسل کی حفاظت کرنے کے لیے ایسے مدرسوں کی ضرورت ہے. ہر محلے میں مدرسہ ہونا، ہر مسجد میں مدرسہ ہونا، ہر جگہ مدرسے ہونا. اور مدرسے میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آپ مسلم اسکول بنائیے، دنیا والے اسکول بناتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا دوسری بات یہ ہے اسلامی ہاسٹل قیام کی جگہ جہاں ہماری بچیاں مثال کے طور پہ رہیں گی. پہلے یہاں انتظام تھا، اللہ آسان فرمائے آئندہ ہوگا، یہاں ان کی تربیت ہوگی، صحیح تربیت ہوگی. گھر میں جائیں گے گھر کے کاموں میں لگ جاتے، مدرسے میں رہیں گے تو 24 گھنٹے مدرسے میں رہیں گے، 24 گھنٹے ان کی نگرانی وہاں پر ہوگی. اور یہاں پر اور ایک بات یہ ہے اردو مدرسے، اردو ہمارے مدرسوں میں اردو پڑھانے کا بھی انتظام ہونا، چونکہ اسلام کی ساری باتیں آج اردو میں ہیں. یہ دیکھو یہاں ٹیبل پہ کتنے کتابیں لکھے ہوئے ہیں، دیکھو یہ پورے کے پورے اردو میں ہیں. اور ایسا یہ ایک نہیں، ہزاروں کتابیں ہیں. اگر ہم اردو جانیں گے تو یہ کتابیں پڑھیں گے، معلوم نہیں تو کیا ہوں گا، یہ کتابیں بیکار ہوں گی. اچھا اور ایک بات یہ ہے آج کل ہماری بڑی عورتیں جتنے بھی میری مائیں اور بہنیں ہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ. مثال کے طور پہ صبح میں آپ اٹھیے، جلدی اٹھیے، بچوں کو اٹھائیے، نماز کا عادی بنائیے. آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس، یعنی رات 12 بجے ایسا معلوم ہوتا اب بیش مغرب ہوئی سر کا ہے، ٹی وی میں بیٹھے رہتے پروگرام اور ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. آج چھوٹا بچہ ہے، اب میں کوئی فون کرنا ہے تو میرے چھوٹے نواسے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہوا تو بولتا نانا لاؤ میں بنا کے دیتا ہوں، آپ میں ملا کر دیتا ہوں بولتا. اور آج ضروری ہے اب اسے ایک دم ختم کر دینا یہ بھی مشکل، اسے بھی آہستہ آہستہ کنٹرول کیجئے. گھر میں نماز کی پابندی، آپ ایک قانون بنائیے نماز ہونا. اور اسکول میں بھی مثلاً یہاں پہ 12-1 بجے تک پڑھتے تو اکثر کیا ہوتا ظہر سے پہلے چھوڑ ڈالتے، سب کی ظہر چلے جاتی. عادت ڈالو، ظہر کی نماز ضروری طور سے مدرسے میں ہوں گی، مدرسے میں پڑھ کر جائیے، کم از کم ظہر تو پڑھیں گے نا بچے. اس کے بعد گھر میں نمازوں کی پابندی. اور ایک بات یہاں میری بہنوں، قرآن برکت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے ہر قسم کا علاج اس کے اندر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. اور یہ کتاب ہمارے پڑھی، ترجمہ اگر آ رہا ہے الحمدللہ، نہیں خالی عربی پڑھی. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن وغیرہ میں ہماری مائیں صبح میں اٹھاتی، بیٹے اٹھو بیٹے نماز پڑھو، ٹائم ہو رہا، نماز پڑھو ٹائم. اس کے بعد
ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. یہ گلی میں سے اگر آپ گزرتے تو سبحان اللہ گھروں کے اندر سے ہماری ماؤں کے بہنوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج ایک بات بولتا ہوں، صحیح بولو، کیا مسلمانوں کے محلے میں کہیں قرآن کی آواز آتی؟ صحیح دیکھو، سوچو. آپ بھی جانتی ہیں ماشاءاللہ اب یہاں جتنے بھی بڑی بہنیں ہیں ہماری، ان کے بچپن کے اندر بھی قرآن ہر گھر میں ماشاءاللہ صبح ہوتے ہی قرآن لے کر پڑھتے. پڑھو، 5 منٹ پڑھو، 10 منٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھنا نہیں، تھوڑی دیر پڑھو، اللہ اسے برکت دے گا. آج جتنے پریشانیاں ہیں یہ سب تعویذاں، گنڈے، پلیتے، یہ سب بیکار دھندے، کچھ بھی. ارے اسے میرے بارے میں معلوم نہیں، اب انہیں جانتا نہیں، سڑک پہ آ کے بیٹھتا، آؤ میں تمہاری قسمت بتاتا ہوں، دوسرے معلوم رہتا تو انہیں کیا کرتا. اب مثال طور پہ میں ہوں، صاحب کے بارے میں دیتا ہوں، کیا ہو رہا بولے تو دعا پڑھو، رقیہ شریعہ کرو، فلاں کرو. ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ صحیح چیز ہے، لیکن چیزیں غلط چیزیں آ رہی. کیا ہو رہا؟ صبح سے اٹھے جب سے کیسا کی چھولے کا ہے، بولتے ہیں ہاں تمہارے کو کون کی کیا کی کرا رہے گا. کیا ابھی کاما نہیں کیا بوجھ کرتے رہتے کیا؟ شیطان کیا کرتا، لوگوں کو غلط چیزوں میں لے کر آتا، ویسا شرک آتا، ویسا شرک آ رہا. اب اس میں کیا ہو رہا، ہاتھوں میں ڈوریاں بنتے، گلے میں ڈوریاں ڈالتے، تعویذاں ڈالتے. کیا ہے جی وہ ڈوری کے اندر؟ کیا تبھی وہ ڈوری کیا تبھی دیتی؟ 5 روپے دے بولتے دیتی کیا؟ بولو نا، کون بولو نا، میرے کنے ہے 5 روپے دے بولتے دیتی؟ کئی کو ڈالتے چپکے؟ دینے والا کون؟ اللہ دیتا. اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہمارے ابا کو اچھا رکھ، اللہ ہمارے ابا کو برکت دے، اللہ ہمارے ابا کے مال میں ترقی دے، اللہ ہماری امی کو اچھا رکھ. دعا کرو، دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا. تو یہاں پہ دیکھیں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ ماحول ہمارا یہ، اور دوسرا چھٹیوں کے ذمہ دار جو بھی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں میں، چھٹیاں آتے ہمارے پاس، مختلف چھٹیاں آتے، امتحان کے بعد آتا، ہاف ایئرلی کے بعد آتا، عیدوں کے موقع پہ. ایسے موقع پر خاص طور سے گرمی کے دنوں میں چھٹیاں آتے، سمر کورس، گرمی کے زمانے میں کلاسیں رکھنا 8 دن 10 دن 15 دن. اس سے کیا ہوگا، جو ضروری باتیں ہیں وہ بچوں کو کیا کریں گے، آپ سکھائیں گے. اچھا، اب اس کے بعد اور ایک بات یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے کہ پڑھنا لکھنا یہ سب چیزیں اچھے لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے. اساتذہ اگر مثالی رہیں گے تو بچے بھی انشاءاللہ اچھے بنتے. معلمات اگر مثالی رہیں گی، پابند رہیں گی، انشاءاللہ بچے بھی کیا ہوں گے، اچھے بنیں گے. اب یہاں پر دیکھیے، اب اس کے بعد دوسری چیز یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب اس سے کیا فائدہ ہو رہا. اب تک تو میں مدرسوں کے بارے میں آپ کو بتایا، اب یہ کیا فائدہ ہو رہا ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تو یہ جو مدرسے ہیں، ابھی مدرسوں کے بارے میں بتایا کہ یہ مدرسے کتنے مبارک ہیں، کہاں سے آ رہا. تو ایک چیز یہ ہے، ذرا اسے موڑ دو. یہ ایک چیز یہاں پر دیکھیے، ان مدرسوں سے ہمارا مقصد کیا ہے. یہ مدرسے جو ہیں، یہ مدرسوں سے ہمارا کام کیا ہے. ہم یہ مدرسوں سے اچھی بیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اچھی بہن بنانا چاہتے ہیں. اور جب وہ ہماری بیٹی بڑی ہوگی، ہماری بہن بڑی ہوگی، آئندہ جب اللہ تعالیٰ اس کا گھر آباد کرے گا تو وہ اچھی بیوی بنے گی. تو یہاں پر اب دیکھیے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، ان مدرسوں سے اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اور جب وہ بیوی بنے گی تو اللہ انشاءاللہ اس کو ماں بھی بنائے گا. ہم اس کو مثالی ماں بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا آئیے، اب بیٹی اگر ہے، اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی تربیت کرنے میں رحمت ہے، برکت ہے. بیٹی رحمت ہے، اور یہ بیٹیوں کی برکت سے کیا ہوتا ذرا غور کر کے دیکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے بیٹی، ایک بیٹی کسی کو ہے
کسی کو 2 ہیں، کسی کو 3 ہے، اس سے زیادہ بھی اگر کسی کو ہے، اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو کل یہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے رسول کے قریب وہاں پہ رہیں گے۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کیا، حضرت فاطمہ کی آپ نے کیا تربیت کی، کیسے آپ بتائے۔ میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، ذرا غور کر کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی کیسی تربیت کی۔ ایک بات، اللہ کے رسول کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی ایک عورت آ رہی ہے، وہ عورت برقعے میں، سمجھ میں نہیں آیا کون آ رہی، قریب آئیں تو دیکھا کہ بیٹی فاطمہ ہے، وہ آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی کہاں گئے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ قریب میں کسی کا انتقال ہوا، میں ان کے گھر کو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیا کرے؟ تو بولے کہ میں ان کے پاس گئی، ان کو تسلی دی، صبر کے بارے میں ان کو بولی، اس کے بعد کیا کرے؟ تو نہیں، اب میں گھر کو واپس جا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم قبرستان گئے تھے؟ بولے حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں کیسے قبرستان جا سکتی ہوں جبکہ آپ نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے۔ سنو میری بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جنازے میں ہماری عورتیں نہیں جاتی، قبرستان ہے، رستہ ہے، گزر گئی الگ بات، قبروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ بیٹی فاطمہ، آج اگر تو قبرستان جنازے کے ساتھ اگر تو قبرستان گئی تو اگر تو میری زندگی میں مر جاتی تو بیٹی میں تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، اور ایسے ہی کئی مرتبہ باتیں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھاتے تھے ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا، لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا بچیوں کو تعلیم دو، پڑھاؤ، اس سے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب تم کو دے گا۔ پڑھاؤ، کوئی سی بھی تعلیم پڑھا لو، عربی پڑھاؤ چونکہ ہم مسلمان ہیں، پہلے قرآن پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، اس کے بعد تمہیں کوئی سے اسکول میں بھی پڑھو، کہاں بھی پڑھو، کدھر بھی پڑھو، علم سے آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ آپ ترقی کرو، جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھیے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے بیٹی کی میں مثال یہاں پہ دے رہا ہوں، زیادہ مثالیں میں نہیں دیتا، ٹائم نہیں ہے یہاں پہ دیکھیے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ مسجد نبوی میں رہتے، سب لوگ آتے، 50 بچے آتے رہتے ان کے پاس پڑھتے رہتے، اور اتنے وہ نماز کے پابند لوگوں نے لکھا بتایا 40 سال تک ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی نماز تکبیر 40 سال تک ایک وضو سے پڑھے، بولتے لوگ وہ غلط ہے، وہ کیسا ہوتا ہو، 40 سال تک برابر نماز۔ اچھا پھر کیا، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی کو مدینے کا جو بادشاہ تھا عبد الملک، اپنے بیٹے ولید جو بعد میں بادشاہ بنا، اس کے لیے رشتہ پوچھے، انہوں انکار کر دیا، میں نہیں دیتا ہوں، بول دیے۔ دیکھو اندازہ لگاؤ، ذرا سوچو کیا رشتہ ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ حضرت سعید کو اتنا لوگ مارے، بادشاہ منگ رہا ہے اور اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کو مارا گیا، ٹھنڈا پانی پیٹ کے اوپر ڈال کر ان کو مارتے تھے۔ انہوں بولے میں نہیں دیتا، میری مرضی کی بات ہے، خیر ہو گیا۔ ایک جیسا ان کا درس ہوتا، اب جیسا بیان چل رہا، ان کے درس میں بہت لوگ آتے تھے۔ ایک غریب آدمی اسے بلائے، ادھر بھائی ادھر، کہاں بہت دن سے نظر نہیں آئے نا تمہیں؟ بولا نہیں، اصل میں
میری بیوی بیمار تھی، میری بیوی بیمار تھی، میں اس کی خدمت میں لگا ہوا تھا، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ بولے کہ نہیں، انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے کو بولنا نہیں، ہمیں بھی جنازے میں آتے تھے، بیمار تھی تو بولنا نہیں، ہم دعا کرتے، ہو گئی بات۔ دیکھیے اب ذرا غور کیجئے، انہوں نے پوچھا کیا دوسری شادی کر لیے تمہیں؟ شادی کر لیے نہیں کرے؟ بولا کہ نہیں، ارادہ ہے؟ ہاں ارادہ تو ہے لیکن میں ابھی نہیں کرا۔ تو ذرا غور کرو میری بہنوں، بادشاہ منگ رہا ہے بچی کو، بادشاہ کیا کم رہیں گا؟ نہیں دیے۔ یہ بیچارہ پڑھنے آتا تھا، ایک اسی مجلس میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، نکاح کر دیا۔ یہ نکاح کرنے والا ابو ودا ان کا نام تھا، پریشان ہو گیا، گھر کو بھاگ کر آ کے بولا امی 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 میری شادی ہو گئی، اماں کو بلائے نہیں، بابا کو بلائے نہیں۔ اب یہاں پہ خاندان میں ایک بھی چھوٹ گیا تو کیا ہوتا، کیا مسئلے پیدا ہوتے ہمارے پاس۔ اچھا تو انہوں بولے اماں آپ دیکھیں، وہ عورتیں بھی کتنے نیک تھے۔ اماں بولی دیکھ بیٹا شادی ہو گئی الحمدللہ، ولیمے کے لیے کیا ہے، ولیمے کا انتظام کر۔ اماں نے بولی کی رہے، میرے کو بلایا نہیں، شادی کر لیا کیا؟ نہیں بولی، ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو ودا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا، میرے گھر میں اس وقت سوکھی روٹیاں تھیں، سوکھی روٹیاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ سمجھ میں آیا؟ شام کا وقت ہے، دروازے میں کوئی آئے، آ کے دروازہ مارے تو یہ فوری باہر گئے تو دیکھا حضرت سعید ابن مسیب، زندگی میں کبھی وہ کسی کے گھر کو نہیں گئے، آج آئے ہیں۔ بولا آپ؟ بولا دیکھو میری بیٹی سے نکاح ہوا ہے نا، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، میں تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں۔ بیٹی کھڑی ہوئی تھی برقعے میں، بیٹی اندر جاؤ، بیٹی اندر جاؤ۔ خیر بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ذرا اب اندازہ لگائیے، اب یہ شادی کے بعد جب کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ نہا دھو کر کپڑے وغیرہ پہن کر تیار ہو رہے ہیں، تو بیوی پوچھی کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں تمہارے ابا کی کلاس کا ٹائم ہو رہا، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت بیٹی نے کہا اجلس اعلمک علم سعید، تم یہاں بیٹھو، میرے ابا سعید کو اللہ جتنا علم دیا ہے مجھے علم دیا ہے، میرے ابا سعید کو جتنا علم دیا ہے اللہ مجھے بھی علم دیا ہے۔ کیا ہونا؟ قرآن ہونا، حدیث ہونا، کیا ہونا بولو میں پڑھاتی ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اتنا پڑھی ہوئی بچی، بادشاہ منگ رہا تو کیوں منگا ہوگا؟ معلوم تھا لوگوں کو۔ تو یہاں پہ دیکھیے بچی کی تربیت اگر آپ کریں گے، ایک تو اجر ملے گا، دوسرا اب بچی پڑھی لکھی ہوگی تو انشاءاللہ پورے ماحول کو بدلائے گی۔ اچھا تو چلیے ذرا آئیے غور کرنے کی بات، بہن، اب بہن کا مقام سنیے۔ اب تو بیٹی کے بارے میں بتایا، بہن کا مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں، حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ صحیح کیا؟ صحیح ہے نا؟ نہیں غلط بولا تو بولو، مول صاحب تمہیں غلط بول رہے ہیں، بولو۔ اچھا چلو اب آؤ، حضرت عمر تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم حضرت عمر بہت بڑے آدمی، بہت بڑے مرتبے والے آدمی، بہت غصے والے آدمی، تلوار لے کے جا رہے ہیں، آج اللہ کے رسول کو میں کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ رستے میں ان کے ایک دوست ملے، بولے عمر کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں آج اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جب سے آئے نو اختلاف، جھگڑے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، میں جا کر آج۔ تو ان کے دوست بولے عمر پہلے گھر کو جاؤ جی، تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی، معلوم کیا تمہارے؟ ہاں بہن مسلمان ہو گئی۔ اب بتاؤ کتنا غصہ آیا؟ آئے گھر کو، آئے دروازہ بند ہے، زور سے کھٹکا مارے، بولے کون؟ بولتے عمر۔ اللہ آیا رہے یہاں پہ، اب کیا کرتا کہ معلوم۔ حضرت عمر کا نام لیے تو شیطان بھی بھاگتا تھا، اور بہت بڑے آدمی، بہت بڑے بہادر آدمی۔ دروازہ بہن آئی،
دروازہ کھولی. حضرت عمر بحر کو مارنا شروع کرے. سر سے لے کر پیر تک خون شروع ہو گیا. حضرت عمر بولے تو اپنا دین بدل ڈالی, بابا دادا کا طریقہ چھوڑ ڈالی. تو اب ذرا غور کرو, ایمان اگر عورت میں آ گیا تو کتنا آتا, پوری دنیا کو بدل دیتی انہیں. بیٹی رہی, بہن رہی تو دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے. تو حضرت عمر سے بہن نے کہا, فاطمہ, عمر سن لے عمر, یہ اللہ پر ہم ایمان لائے, ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی, یہ بدلتی نہیں. تو مارتا مار لے, ٹکڑے کرتا کر لے, کیا کرتا کر لے. جب اتنی بڑی بات, عرب میں ایک عورت منہ کھول کے بول نہیں سکتی تھی, اتنا عورتوں کو وہ کیا جاتا تھا, ستایا جاتا, بول نہیں سکتی. اتنی بڑی بات وہ بھی عمر کے سامنے بول رہی ہے. تو عمر پریشان ہو گئے, ہاتھ ہلنے لگے, تلوار نیچے چھٹ گئی, تلوار نیچے گر گئی. اب دیکھیے ذرا غور کیجئے, دیکھیے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی. جو بات دل سے نکلتی کیا اثر ہوتا. دیکھیے حضرت عمر سوچنے لگے, ایک عورت زبان کھول کے بول نہیں سکتی, آج اتنی ہمت کے ساتھ انہیں بول رہی ہے, تو اسے ہمت کیسا پیدا ہوئی. اب ذرا دیکھیے, اب ذرا نرم ہوتے بولے, اچھا بہن, حضرت عمر آنے سے پہلے بہن بھائی اور ایک صحابی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں, فون نہیں دیکھ رہے ہیں, میسیجاں فارورڈ نہیں کر رہے ہیں, قرآن لے کر پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کی آواز سنتے ہی قرآن نیچے پلنگ میں کانکی چھپا ڈالے. حضرت عمر اب بہن کو بول رہے ہیں, ذرا سنو میری بہنوں, بہن کو بول رہے ہیں, بہن تو جو کتاب پڑھ رہی تھی نا, وہ ذرا دینا مجھے, وہ ذرا کتاب دینا, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. بہن نے کہا, عمر تو ناپاک ہے, یہ کتاب پاک ہے, جو آدمی پاک ہے وہی پڑھ سکتا, ناپاک آدمی نہیں پڑھ سکتا, جا تو پاک ہو کر. حضرت عمر گئے, جلدی گئے حمام میں, جا کے پانی ڈال لے کر آئے. پانی ٹپک رہا ہے. حضرت بہن قرآن اٹھا کے دی, 16واں پارہ سورہ طٰہٰ ان کو ملا, پڑھ رہے ہیں. اللہ پوچھ رہے ہیں, عمر اب بھی تیرا دل نرم نہیں ہوا؟ کب تو ایمان لاتا, کب تو اللہ سے ڈرتا؟ پڑھتے جا رہے. بولے اللہ وہ وقت آ گیا, اللہ وہ وقت آ گیا. الحمدللہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے. جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے, عمر کی آواز سن کے دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گئے, آیا رے جان سے مارتا. اب جب معلوم ہو گیا انہوں ایمان لائے, اندر سے نکل کے بولے, عمر سن لے, کل مغرب کے وقت اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا کیا تھا. کیا دعا کرا؟ اللہ مکے میں 2 آدمی بہت بڑے آدمی ہیں, ایک عمر ہیں اور ایک ابو جہل, یہ دونوں میں جو آدمی تجھے پسند ہے اللہ تو اس کو ہدایت دے. عمر تمہارے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی. اچھا, اب اس کے بعد اب دیکھیے ایک بہن کی وجہ سے عمر جیسے آدمی کی زندگی بدل گئی. اب اس کے بعد ان کے بارے میں نہیں بتاتا. اب اچھا آئیے, بھائی بھی مثالی ہونا, بہن مثالی ہے نا, عمر جیسے انسان کو سدھاری. بھائی کے بارے میں بھی دیکھیے, ذرا غور کیجئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, یہ غریب آدمی تھے. ان کے باپ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے تھے. ان کے 5 اچھے بہنیں تھے. بعد دن اپنے بہنوں کی کوشش میں لگے رہے. بہرحال پورے گھر میں بچیاں ہیں. اب انہوں کیا کرتے, شادی کرے. شادی ایک بڑی عمر والی ایک تجربے کار عورت سے شادی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بیٹا عبداللہ تمہاری شادی کر لیے کیا تم؟ بولا ہاں اللہ کے رسول میں کر لیا. کس سے کرے؟ بولا میں ایک عمر والی تجربے کار عورت سے میں شادی کیا.
اللہ کے نبی نے پوچھا کئی کو تم عمر والی تجربے کار سے شادی کرے، کم عمر سے شادی کرتے تو تمہاری عمر بھی کم تھی، وہ بھی کم تھے۔ اب جب آپ دیکھو، بولے اللہ کے نبی میرے ابا جب شہید ہو گئے، میرے ابا جب شہید ہوئے 6 بہنیں رکھے گئے گھر میں، سارے 6 بہنوں کی تربیت مجھے کرنا تھا، میں بھی ان جیسی کم عمر بچی کو لا لیتا تو میرے بہنوں کی نگرانی کون کرتا، اس لیے میں ایک تجربے کار عورت سے شادی کیا۔ تو دیکھیے، بہن مثالی بنی، بھائی کو سدھاری، بھائی اگر مثالی بنا تو پورے بہنوں کو سدھارا۔ اچھا آئیے، ابھی اگر یہ بیوی اگر بن رہی ہے، بیوی اگر بن رہی ہے تو بتایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے، اگر کسی کو اللہ نیک عورت اگر دے دیا تو ماشاءاللہ پوری دنیا اس کو مل گئی۔ کون نیک عورت؟ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے مال اور عزت کی حفاظت۔ 4 باتیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنے شوہر کی فرما برداری، اپنے مال اور عزت کی حفاظت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر وہاں پر داخل کرے گا۔ اب آیا، اب باقی کون ہے؟ ماں باقی۔ اب ماں اگر نیک ہوگی تو کیا فائدہ ہو رہا؟ دیکھیے، ماں اگر نیک ہے، آپ نے حضرت حاجرہ کا نام سنا ہے؟ کون تھی حضرت حاجرہ؟ ذرا بولو نا، آواز نہیں آ رہی۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کی ماں تھی نا، اور حضرت ابراہیم جنگل میں چھوڑ کر گئے، سنے ہوں گے بیانوں میں، جنگل میں چھوڑ کر گئے، وہ بچہ چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ، بڑا ہوا چلنے پھرنے کے لائق ہوا، وہ بچہ کسی کو دیکھا بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، کچھ بھی جانتا بھی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں، معلوم ہے بقرعید میں کاٹتے نا، اب کیا ہو رہا؟ بچہ کیا بولا؟ اللہ آپ کو جو حکم دے رہا ہے وہ پورا کیجئے۔ سوال یہ ہے، وہ بچے کو اتنا سمجھدار کون بنائے؟ ماں بنائی۔ چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ماں اگر نیک ہو رہی ہے تو اولاد نیک، بیٹی نیک ہے، بہن اگر نیک ہے، وہ بیوی اگر نیک ہو رہی، اولاد نیک ہوگی، تو بڑے بڑے جتنے علماء پیدا ہوئے یہ سب ماؤں کی وجہ سے۔ اچھا تو چلیے اب ذرا آئیے، اب ایمان کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتیں، سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ ذرا جلدی بولو، دیکھیں گے کیا رے مولوی صاحب خالی پوچھنے کو ہیں؟ سب سے پہلے کون لائے ایمان؟ حضرت خدیجہ لائیں، اور اس کے بعد حضرت سمیہ لائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب وہاں پر آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، اب آئیے ایمان کے بارے میں۔ اگر عورت ایمان لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اتنی ہمت پیدا کرتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سمیہ وغیرہ کو مارتے، اور سب سے پہلے اسلام کے راستے میں مرنے والے، شہید ہونے والے حضرت سمیہ، ابو جہل حضرت سمیہ کو مار دیا۔ اچھا ویسا ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ذرا غور کیجئے، عقل مندی عورت کی مثال، جیسا حضرت خدیجہ، اللہ کے رسول جب نبی بنے تو بولے آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اچھا اب اس کے بعد میدان جنگ میں بھی ماشاءاللہ ہماری عورتیں سب سے آگے رہتی، دین کے مسائل کے بارے میں بھی آپ دیکھیے، کوئی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کا آدھے سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو دیا، اور صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی ضرورت پڑتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ہم سوال کرتے تو حضرت عائشہ جواب دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں کوئی چیز سیکھنا ہے تو یہ عورت سے،
عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا آپ اس سے آپ سیکھیے۔ اچھا، اس کے بعد ذرا آپ آئیے، عورتوں کی خدمتیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، بہت زیادہ خدمتیں یہاں پر ہیں۔ اب یہاں پر میں زیادہ اس میں آپ کو زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، تو میں بات مختصر کرتے ہوئے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ کو اللہ موقع دے رہا، آگے بڑھیے۔ عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی خدمت کے بارے میں ایک ذرا غور کر کے دیکھیے کہ عورتوں کی خدمت دین کے بارے میں کیسا ہے، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اور بیٹی کا مقام باپ کی نظر میں کتنا بڑا ہوتا، اماں کے پاس بیٹی کا مقام کتنا بڑا ہوتا، معلوم ہے؟ اگر ذرہ ماں کے آنکھوں سے ایک خطرہ پانی بھی نکل گیا تو بیٹی کیا ہو جاتی؟ تڑپ جاتی۔ صحیح بات ہے؟ اچھا، شادیوں میں آپ دیکھے ہوں گے، شادیوں میں جب بچی جاتی ہے گھر میں تو سب لوگ ہنستے رہتے، روتے رہتے؟ سب ہنستے رہتے، ہاں؟ سب لوگ کئی کو روتے؟ سب لوگ وہاں پہ دیکھیے گا۔ تو اب ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائیوں کے، اپنی بہنوں سے کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، ذرا غور کیجئے۔ اور عورتوں کی بھی خدمتیں، اب یہاں پہ تقریباً 20 مثالیں ہیں عورتوں کی خدمتوں کی، کیسے کیسے خدمت کرے۔ اب وقت نہیں ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میری بہنوں، آپ بیٹی ہیں، مبارک، آپ بہن ہوں گی کسی کی، مبارک ہیں۔ اور آئندہ جو بڑے عورتیں ہیں، کسی کی بیوی ہیں، ماشاءاللہ، کوئی اولاد والے بھی ہیں، ماں مبارک ہے۔ عورت ہر جگہ مبارک ہے، ہر جگہ آپ جو بھی خدمت کریں گے، جہاں مردوں کا ذکر آیا ہے عورتوں کا بھی ذکر آیا، جہاں مردوں کی خدمتیں بتایا اللہ، عورتوں کی بھی خدمتیں اللہ تعالیٰ بتایا۔ اب وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا تھا کہ جنت میں جانے والے مرد اور جنت میں جانے والی عورتوں کی مثال اللہ تعالیٰ دیا۔ بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے۔ ہماری بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اچھا پڑھو، محنت کرو، محنت کر کے پڑھو، اچھا پڑھیں گے، جتنا تم سیکھیں گے تمہارے کو فائدہ ہوگا۔ میری بڑی بہنوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ حالات جیسے بھی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھوکے رہیے، ایک وقت کھانا مت کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو آپ پڑھائیے، مدرسوں میں ڈالیے، اسکولوں میں ڈالیے، کانوینٹوں میں ڈالیے، کہیں بھی ڈال لو، مگر علم ہونا۔ اور یہ ہونا، لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانہ پڑھنے میں پیچھے ہیں، نہیں، یہ بتانا کہ انشاءاللہ ہم آگے۔ اور ہماری بہنیں اب یہ پڑھ لی بولے تو ہمیں فارغ ہو گئی بول کے نہیں ہے، کوشش کر، علم جتنا وہ کریں گے، جتنا استعمال کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور تکلیف ہوں گی، پڑھانا آج کل بہت مشکل ہے۔ میں بولا نا، بھوکے رہو، کوئی بات نہیں، ایک وقت کا کھانا مت کھاؤ، کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، اور تعلیم میں آگے بڑھاؤ۔ دنیا چاہے کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، انشاءاللہ علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پڑھیے، محنت کیجئے۔ اب یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ فری کے مدرسے ہیں، پڑھنا کیا نہیں، کہاں رہے تو بھی پڑھنے والا پڑھتا، نہیں پڑھنے والا نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سمجھنا۔ اور دعا کرنا کہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، پیسہ لا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بہنیں اچھی بن جائیں، تو کوشش ہو رہی، دعا کرو ان کے حق میں۔ اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پابندی سے اسکول بھیجیے، جہاں پڑھا رہے پڑھائیے، مگر پڑھاؤ۔ یہ نہیں ہونا کہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، مسلمان بچیاں پڑھی نہیں ہیں۔ جہاں بھی بچے پڑھے لکھے جاتے ہیں، الحمدللہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے والا بنائے،
علم کو آسان کرے، ہمارے مرتبے کو اللہ اونچا کرے، ایسے مدرسوں کی اللہ حفاظت کرے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے، دین میں آگے بڑھنے والا بنائے، نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والا اللہ بنائے، دنیا بھی ہماری اچھی بنائے، آخرت بھی اللہ ہماری اچھی بنائے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ سدھار دے اور ان کے مستقبل کو، فیوچر کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو میں نے جو پہلے بات بتایا، مدرسہ عزت کرو، کام کرنے والے عزت کرو، اپنے اساتذہ اور اپنے معلمات کی عزت کرو، محنت کرو۔ آپ بڑے عورتوں سے میں بتایا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، گھر کا ماحول نیک بنائیے، اچھا بنائیے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، بیپار کی پریشانی، نوکری کی پریشانی، اللہ تعالیٰ سب دور کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم تعلق رکھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر میسیج وغیرہ میں آتے رہتا، آپ دیکھیں ماں نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹے بچے آ کے وہاں پہ نماز، آپ نماز پڑھتے رہتے، بچے آ کے نماز پڑھتے، آپ کھڑے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، بچے بھی کیا کرتے؟ دعا کرتے رہتے۔ کیوں؟ ماں کو جیسا دیکھتے، اپنی بہنوں کو جیسا دیکھتے، بچے بھی ویسا ہی کرتے۔ اگر ہم اچھے رہیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑیں گے، انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں عورتوں کی جو خدمتیں ہیں، بہت ہماری بیٹیوں نے خدمتیں کیا، ہماری بہنوں نے خدمت کیا، ہماری ماؤں نے خدمت کیا، ہماری عورتوں نے خدمت کیا۔ ماشاءاللہ یہ عورتیں مرد جیسے کام کرے اس سے زیادہ ہماری عورتوں کی خدمتیں ہیں۔ اللہ سب کو اچھا رکھے، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ وقت ہو گیا ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے مثالیں بتانے والا تھا کہ بیٹی ہے تو اس کی کیسی کیسی خدمتیں، بہنیں کیسے خدمت کرے۔ اور الحمدللہ انگریزوں کے زمانے میں ہمارے جو مدرسے تھے، وہ مدرسے سووں کی تعداد میں اور بعض تو ایسا تھا کہ گھروں میں مائیں بیٹیاں پڑھاتی تھیں، تو ایسے گھروں میں بڑے بڑے حافظ پیدا ہوئے، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے تو بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں گویا مدرسے جو ہوتا تھا 800 عورتیں مدرسوں میں پڑھتی تھیں۔ بہرحال پابندی سے آؤ، پابندی سے بھیجیے، محنت کیجیے، اور جو بھی آپ پڑھا لینا ہے آپ پڑھائیے۔ بہرحال علم کے میدان میں آگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دعا کرو جو بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا، کوئی بھی بھلائی کر رہا ہے، ایک آدمی ایک گلاس پانی بھی دے رہا تو گویا بھلائی کر رہا، تو میں اس کے حق میں کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو۔ کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، قرض ہے، بیماری ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور کرے گا۔ وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں، دیکھو ہماری ماؤں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کے بعد حضرت امام بخاری نے جو حدیثوں کی کتاب لکھا، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے۔ مثال دیکھو، نابینا ہو گئے، بچپن میں اندھے ہو گئے، ماں رات میں دیکھی بچے کے آنکھ چلے گئی، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کیا، کیا انداز رہیں گا، کیا دعا کری رہیں گی ماں، ذرا اندازہ لگائیے۔ کہ وہ بعد میں بچے کے آنکھاں واپس آ گئے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سنے ہوں گے، اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ ماں کی کوشش،
ایسے علماء، بہت بڑے بڑے علماء، صرف ماؤں کی محنت سے اللہ نے بڑا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اللہ تعالیٰ بنائے۔ بہرحال یہ مدرسوں کی حفاظت، آپ کا کام بچوں کو بھیجنا، آپ بچوں کو بھیجیے، ہمارا کام بچوں کی تربیت کرنا، پڑھانا۔ انشاءاللہ ہم پڑھا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ مدرسے چلانے والوں کا ساتھ دیجیے، اور ساتھ ایسے کہ آپ دعائیں کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔